اصل میں یہ جو پروگرام ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و احکام کے حوالے سے، یہ مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، مسلمان کا ایمان بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے علاقے میں علماء ان پروگرامات کی نصیحت کرتے ہیں، اس طرح کے پروگرامات منعقد کرواتے ہیں، اور ہمارے اہل ایمان، اہل اسلام بھائی اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کر کے ایک جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ مومنین ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے محب جو ہیں، اذا تلیت علیہم آیات، جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا کلام پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اللہ تعالی کا کلام سننے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا تذکرہ سننے کی وجہ سے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو پروگرامات منعقد کروائے جاتے ہیں تاکہ ہماری نصیحت ہوتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے، ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی سا بھی گناہ۔ اب جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اب پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، اللہ کی دوسری نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل مزید سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس شخص کا پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، اس شخص کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی، قرآن مجید کو سنتا ہے، اس کا ایمان نہیں بڑھتا، ذکر کو سنتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرامین سنائے جاتے ہیں، اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ فی طغیانہم یعمہون، کہ تب یہ لوگ اپنی سرکشیوں کے اندر محو پھرتے ہیں، اپنی سرکشیاں، ان کے دماغ کے اندر جو چل رہا ہے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے خود کے جو تصورات ہیں، وہ اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دین کی طرف ان کا مائل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں، ان کا مفاد یہ ہوتا ہے، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہم سے ممکن ہے، اور ہمارے اس پرفتن معاشرے میں ہم سے گناہ، غلطیاں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکر اذ نفعت الذکریٰ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین کو نصیحت فرمائیے، بے شک یہ جو نصیحت ہے
یہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے، اس جو محفل میں شریک ہوتے ہیں، محفل منعقد کروانے والے کرواتے ہیں، اللہ کا ذکر سنانے والے ذکر سناتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سننے کی برکت میں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ جو دل سیاہ ہوتا ہے، جو قطرات کی وجہ سے، ہمارا گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل کو صاف کر دیتا ہے، ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس نوبت، اس کیفیت تک نہیں پہنچتے کہ ہمارا پورا دل سیاہ ہو جائے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ یہ جو پروگرامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو یاد دہانی کروانا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بارہا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو، ہمیں بلایا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے کے آ گئے، اللہ نے ایک بار ہمیں بتا دیا بس کافی ہے، اس کے بعد کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بات بارہا فرمائی کہ آپ ان کو نصیحت فرماتے رہا کریے، ان کا ایمان تازہ رہے گا۔ اور یہی مثال ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل و مجلس میں تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو سنتے، آپ کے احکامات کو سنتے، آپ کا خطاب سنتے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے۔ ایمان کی کیفیت یہ ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں، جب ہم ذکر سے چلے جاتے، کچھ وقت گزرتا، ہمارا وہ جو غم ہوتا وہ ہلکا ہو چکا ہوتا، ہمارے آنسو خشک ہو جاتے۔ کیونکہ اب وہ والی کیفیت نہیں ہوتی۔ مومن جب اللہ کا ذکر سن رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس شخص کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ آیا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ آیا، اب وہ مومن عذاب کی باتیں بھی سن رہا ہے، انعامات کی باتیں بھی سن رہا ہے۔ اب اس کیفیت میں جب وہ ساری باتیں سنتا ہے، انعامات کا تذکرہ آتا ہے، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ جو جنت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر دے، اس جنت کا حصول ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ اب وہیں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ وہ شخص اللہ کا ذکر سن رہا ہے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سن رہا ہے، اس کے دل میں خشیت بڑھتی ہے، خوف آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے یہ ہم کیسے برداشت کریں گے، یہ ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ پھر اس کیفیت میں، اس صورتحال میں وہ شخص جہاں تک ممکن ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی جو معصیت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں یہ انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرامات جو دروس ہیں، اس طرح کے جلسے جلوس ہیں، اس طرح کے پروگرام کرواتے رہنا چاہیے، اور ان پروگرامات میں شرکت بھی کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، احکامات کو سن رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان بندہ، مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل میں ہوتا ہے، فرشتے بھی اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ مصروف ہے اللہ کا ذکر کرنے میں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محافظے کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے جبکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، میرے پاس اللہ کا ذکر ہے، میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر جو اپنا انحراف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر اپنے آپ کو معمول کرتا ہے، اللہ کا ذکر اپنی ذات کے اوپر لازم کر لیتا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ بیماریاں ہیں، جادو ٹونے ہیں، تعویذات ہیں، اس کی مشکلات و مصائب ہیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کافی ہو جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور یاد رکھیں حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ ملعون فیہا، دنیا پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ ملعون ہے، اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا کے اندر ہر چیز بے فائدہ ہے، ہر چیز فضول ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کو چھوڑ کے، تو ایسے سمجھ لیں کہ وہ شخص کسی ملعون چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف دنیا کے اندر ایک مفید چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہماری مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، ہماری مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام مسائل سے، تمام پریشانیوں سے اور تمام گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرمائی یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کرے گا، ہر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ ہر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مشکلات کو ٹالتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔